بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے مسائل کو سمجھیں گے، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے صدقہ فطر کے مسائل کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ آپ کے لیے ان مسائل پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ، صدقہ فطر کہتے ہیں کس چیز کو؟ صدقہ فطر کے معنی ہے روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے۔ اسی لیے ہم جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کو ہم افطار کا وقت کہتے ہیں کہ افطار کا وقت ہوا، یعنی روزہ کھولنے کا وقت ہوا۔ اور جب انسان روزے پورے کرتا ہے تو ان روزوں کی پورے کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک خوشی کے طور پر ایک صدقہ نکالنے کا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم فرماتے ہیں۔ اس صدقے کا نام ہے صدقہ فطر۔ اور جب انسان مکمل روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہوتا ہے اور پھر روزے رکھنا بند کرتا ہے، یعنی روزہ کھول دیتا ہے، تو اس دن کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے عید الفطر کا دن رکھا۔ اسی لیے اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی افطار کی خوشی۔ دوسرا مسئلہ کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آزاد مسلمان کے اوپر جو نصاب کے بقدر اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد یعنی کیش پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد مال کا مالک ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کو ملا کر یا تو اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو جائے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز ہے جیسے کہ صرف سونا ہے، دوسری کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر صرف چاندی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یا پھر نقد کیش ہے، سونا چاندی نہیں ہے لیکن نقد کیش ہے اس کے پاس اور وہ نصاب کے بقدر ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہے، اس قیمت کے بقدر اگر اس کے پاس کیش ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، صرف مال تجارت ہے، یعنی مکان ہے جو بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہے یا زمین ہے جو بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہے، اور اس کی قیمت ان 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ضروریات سے زائد سامان ہے اور وہ بھی نصاب کے بقدر ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہے وہی نصاب زکوٰۃ کا ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب اور صدقہ فطر کا نصاب تو ایک ہی ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہو اس کے اوپر صدقہ فطر اور زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن دونوں میں کچھ تفصیل ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ان نصاب کے مالک ہونے کے بعد اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، اور چاندی کے صدقہ فطر کے اندر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صبح صادق کو یعنی عید کی صبح صادق کو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے یعنی نصاب کے بقدر، اگر سونا ہے یا چاندی ہے یا کیش ہے یا مال تجارت ہے یا ضروریات سے زائد سامان ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کے اندر صرف زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، مال تجارت کے اوپر اور نقد کیش کے اوپر۔ اور صدقہ فطر کے اندر ان 4 کے علاوہ ایک اور چیز بھی شامل ہے، وہ ہے ضروریات سے زائد سامان۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش یعنی نقدی رقم بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس مال تجارت کے لیے کوئی چیز نہیں، یعنی انویسٹ کے لیے اس کے پاس مکان ہے یا دکان ہے یا اس کے اندر کوئی چیز ہے یا زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر اس کی ضروریات سے زائد
یعنی اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا. مثال کے طور پر کسی کے پاس زمین ہے, بیچنے کے لیے نہیں ہے لیکن ضروریات سے زائد ہے, وہ استعمال میں نہیں آتی ہے. یا کسی کے پاس 2 مکان ہے, ایک مکان میں رہتا ہے, ایک مکان ضروریات سے زائد پڑا ہوا ہے, اور اس کی قیمت ان رقم اس مقدار کے برابر ہو جاتی ہے, تو اس آدمی کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. ضروریات سے زائد سامان ہو, چاہے اس کے پاس سونا نہ ہو, چاندی نہ ہو, کیش پیسہ نہ ہو, اسی طرح مال تجارت نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ضروریات سے زائد سامان ہے. یا مان لیجئے کپڑے ہے اس کے پاس ضروریات سے زائد, تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اگر اس کی مقدار نصاب کے بقدر ہو جاتی ہے. اسی طرح ان تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے کہ نصاب کے بقدر اس کے پاس مال آئے, اس کے بعد جب سال گزرے گا اس کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالے گا. لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. صدقہ فطر تو عید کے دن صبح صادق کے پاس اگر ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان سب چیزوں کو ملا کر نصاب کے بقدر کا وہ مالک ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. چوتھا مسئلہ, صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ تو ہر بالغ, ہر مالک کے نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے. بالغ اولاد جو ہے اس کی طرف سے آدمی باپ کے اوپر صدقہ فطر نکالنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر بالغ اولاد بھی باپ کی پیسوں سے پرورش ہو رہی ہے, باپ کی پرورش میں ہے, باپ ان کی پرورش کرتا ہے, تو باپ کو چاہیے کہ ان بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے. اسی طرح اپنی بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کی صدقہ فطر ادا ہو جائے گی. اور اگر نابالغ اولاد کے پاس مال ہے تو نابالغ اولاد کے مال کے اندر سے صدقہ فطر ادا کرے, اور اگر نہیں ہے تو اپنے مال کے اندر سے ان نابالغ اولاد کی صدقہ فطر ادا کر دے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ بھئی جس آدمی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے, بلکہ ہر مالک کے نصاب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے, جو چاہے وہ روزے رکھے یا نہ رکھے. چھٹا مسئلہ, صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے انتقال ہو گیا کسی آدمی کا تو اس آدمی کے مال میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس آدمی کے اوپر بھی اس بچے کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. ساتواں مسئلہ, اگر کسی آدمی نے صدقہ فطر عید سے پہلے رمضان میں ادا کر دی تو کیا اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ ہاں, اگر کوئی آدمی رمضان میں صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا, لیکن عید سے پہلے ادا کر دینا بہتر ہے. نواں مسئلہ, صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں اور کتنی دینا واجب ہے؟ اس کو تھوڑا اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ فطر میں انسان ہر طرح کا غلہ دے سکتا ہے. گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس کا ستو دے گا تو وہ 2.25 کلو کے بقدر اس کو دینا چاہیے. اور اگر جو کے اندر سے ادا کرتا ہے, جو ہے یا کشمش ہے یا کھجور میں سے ادا کرتا ہے, تو اس کو 3.5 کلو اس کے 3.5 کلو دینا ضروری ہے. اور اگر کوئی آدمی گیہوں کے اندر سے یا جو کے اندر سے یا کشمش کے اندر سے یا کھجور کے اندر سے ادا نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور غلہ دے رہا ہے, جیسے کہ چاول دے رہا ہے یا کوئی اور دوسرا چیز دے رہا ہے, تو وہ کتنے ادا کرے گا؟ تو وہ یا تو گیہوں کے بقدر 2.25 کلو ادا کرے گا, یا تو پھر جو کشمش اور کھجور کے وزن کے بقدر 3.5 کلو وہ چاول یا جو بھی اناج دے رہا ہے وہ صدقہ فطر میں ادا کرے گا. 10واں سوال کہ ایک آدمی کا صدقہ ایک ہی فقیر کو دینا چاہیے یا الگ الگ فقیر کو دینا چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی فقیر کو دے. الگ الگ فقیروں کو اگر دے رہا ہے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا, لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. 11واں مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی دوسرے ممالک میں رہ رہا ہے اور وہاں رہ کر اپنے گھر والوں کو اپنے صدقہ فطر نکالنے کا کہہ رہا ہے تو اس کے لیے کون سی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا, کون سی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟
تو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر سعودی میں رہ رہا ہے اور اس کا خاندان ہندوستان کے اندر ہے، اب وہ وہاں سے اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ میرا صدقہ فطرہ آپ ادا کر دیجئے، تو اگر اس کے اندر وہ رقم ادا کرتا ہے تو اس رقم کے اندر اس آدمی جہاں پر مقیم ہے وہاں کی رقم کا اعتبار ہوگا. یعنی اگر وہ 2.25 کلو گیہوں کی رقم دے رہا ہے تو 2.25 کلو کی گیہوں کی رقم سعودی کے اندر جو قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے وہ ہندوستان میں اپنے رشتہ داروں کے پاس زکوٰۃ ادا کروائے گا. اسی طرح اگر جو کشمش یا کھجور سے دے رہا ہے اور اس کی قیمت دے رہا ہے تو اس کی قیمت سعودی کے اندر جو قیمت ہوگی وہ قیمت ہندوستان میں وہ ادا کروائے گا. ہندوستان کی قیمت کا اس کے لیے اعتبار نہیں ہوگا. 12واں مسئلہ، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جن آدمی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس آدمی کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. 13واں مسئلہ، جن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں. جن آدمیوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے وہ آدمی نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے نہ صدقہ فطر لے سکتا ہے. اگر وہ صدقہ فطر لے گا تو دینے والے کا صدقہ ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر سوال پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصبح بدا من طلع